سورہ عبسہ کے مطالعے میں ایک سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو صحابی ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف اور ان سے متعلق ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو بہرحال ہم نہ صرف سورہ مبارکہ کا میسج دیکھیں گے، کیونکہ وہ اس کا پورا نزول جو ہے وہ اس کا گہرا ربط جو ہے وہ عبداللہ ابن مکتوم کی ذات ہے، اور آپ کی ذات سے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے قریش مکہ جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ، یہ دو رویوں کو کمپیئر کیا گیا ہے۔ تو ہم جو ہے انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے، اور مختصر سے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بھی ہم نظر ڈالیں گے کہ کیسی بھرپور زندگی جو ہے آپ نے گزاری ہے۔ تو آئیے سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ عبسہ ہے، سورہ عبسہ کا مطلب ہوتا ہے فراؤن، یعنی پیشانی پر جو اس طرح کی جھنڈیاں لانا، فراؤن کرنا جو ہے اس کو عبسہ کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ کو سورہ عبسہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ ابن ام مکتوم بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ ساخہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ سافرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورہ العامہ بھی کہا جاتا ہے۔ عامہ کی مطلب ہوتے ہیں بلائنڈ۔ تو یہ تمام نام جو ہیں اسماء اس سورہ مبارکہ کے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکہ مکرمہ میں جو ہے نازل ہوئی، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں، اور اس کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو دعوت دے رہے تھے، قریش مکہ کو مکے میں بلا رہے تھے، اس سے بھی جو ہے ہم کو اس کے ڈیوریشن اور فیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 24 نمبر کی نزولی ترتیب کے اعتبار سے اگر تحقیق کریں تو صورت آتی ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے، جو دو صورتیں سورہ نجم اور سورہ قدر، ان دونوں کے درمیان نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سورہ مبارکہ کا جو گہرا ربط و تعلق جو ہے وہ اس سے پہلے آنے والی سورت سورہ مبارکہ سے جو ہے، تو ہم دیکھیں گے اس سے پہلے والی سورت میں جس بات کی طرف اٹینشن قریش کے لیڈرز کو دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت میں جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور آپ کے سامنے جو ہے ایک نابینا صحابی آتے ہیں، تو یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہوا یخشا، یعنی کہ جو اسپریچولی ریسیپٹیو ہے وہ اس کو جو ہے دعوت دینا، اس کی طرف جو ہے نشاندہی جو ہے یہ سورہ مبارکہ کرتی ہے۔ اور پچھلی سورت اگر دیکھیں سورہ نازعات کو، یہ بات جو ہے ہم کو سمجھ میں آتی ہے، انما انت منذر من یخشاہا، کہ آپ جو ہے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی جو ہے وہ خشیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں عبداللہ ابن مکتوم بھی جس کوالٹی کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی خشیت ہے، اور اس سے پہلے سورہ مبارکہ میں جس کوالٹی کی طرف رہنمائی قرآن مجید کرتا ہے وہ بھی خشیت ہے۔ تو وہ ہدایت قبول کرنے کا دراصل میں جو تعلق ہے وہ خشیت سے۔ آئیے تھوڑا سا اس سورہ مبارکہ کے کچھ آبجیکٹیوز کو بھی سمجھ لیں، کچھ سینٹرل تھیمز کو سمجھ لیں، سینٹرل میسیجز کو ہم سمجھ لیں، تاکہ یہ سورہ مبارکہ جس پورے مضمون کے اطراف میں گھومتی ہے وہ بھی ہم کو ریلیونٹلی سمجھ میں آ جائے۔ تو نمبر ایک یہ ہے کہ قرآن کی طرف بلانے والے کا جو کال ہے وہ ٹرو نیچر آف دیٹ کال کیا ہوگا، دعوت کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، دعوت کے اندر ترجیحات کن بنیاد کو رہے گی، دعوت کے اندر اجتہاد اگر کیا جائے گا تو کون سے اجتہاد کا طریقہ صحیح ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے سامنے قرآن مجید رکھتا ہے، اور یہ بات کو بہت صاف صریح اور کلیئر انداز میں رکھتا ہے کہ دراصل میں آنر اور احترام جو ہے وہ انسان کا اس اعتبار سے ہوگا کہ جو اس سے جو ہے وہ بینیفٹ کرتے ہیں، اور وہ آدمی جو ہے اس کا انکار کرے، اس کی جو ہے بے وقت ہونا، اس کا جو ہے بے حیثیت ہونا، اور کل آخرت میں جو ہے وہ نامراد ہونا، وہ صاف طور پر جو ہے ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ سورہ مبارکہ جس چیز کی سبق یا لیسنز ہم اس سے لے سکتے ہیں وہ ہے ٹریچنگ پراپر میتھڈز، مطلب کہ دعوت اللہ کے پراپر میتھڈز کیا ہیں۔ دو امپورٹنٹ میتھڈز جو ہیں ہم یہاں سے اخذ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ not to favor people with highest social status as compared to those with spiritual receptivity، یعنی جب آپ دعوت دیں، ہم دعوت دیں، لوگوں کو دعوت دین کی طرف بلائیں، تو اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے
کہ لوگوں کو محض ان کے سوشل سٹیٹس کے نتیجے میں اہمیت نہیں دینی چاہیے اس بات کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتنا ریسیپٹیو ہے، وہ کتنا آمادہ ہے اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے، اس پیغام کو جو ہے اختیار کرنے کے لیے۔ اسی لیے جو ہے فرمایا گیا کہ کلا لما یقضی ما امرہ، یعنی جب تک کہ انسان جو ہے اس کے کیے ہوئے عہد اور پیمان جو ہے جب تک وہ پورا نہیں کرے گا، کمانڈ کو پورا نہیں کرے گا، یہ بات کیسے ثابت ہوگی کہ وہ آمادہ ہے اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہے، آپ کو جو ہے صرف ٹہلا نہیں رہا ہے؟ تو یہ بات جو ہے دعوت کی پرائیورٹیز نے سب سے اولین پرائیورٹی ہوتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ پرائیورٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دعوت کا انکار کر رہے ہیں، ان انکار کرنے والوں کی دراصل میں ایک سخت مذمت ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعلانیہ جو ہے ان کی مخالفت قرآن مجید کرتا ہے، کلیئرٹی سے ان کے ایروگنٹ بیہیویئر کو پبلک ڈومین میں رکھ دیتا۔ ہم یہ جب سورہ مبارکہ کی تشریح دیکھیں گے تو اس بات کو بھی جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عوامی مذمت اس بیڈ بیہیویئر کی قرآن مجید کتنے سٹل انداز میں اور کتنی خوبصورتی سے کر دیتا ہے، تاکہ یہ پرسنالٹی ٹریٹ رکھنے والے تمام لوگ اس سے متوجہ ہو جائیں کہ ان کے اندر یہ جو صفتیں پائی جا رہی ہیں، ان کے اندر یہ جو بیڈ کوالٹیز ہیں، یہ ان کو ہدایت کی طرف لے کر جانے والی نہیں ہیں۔ اور اسی سے پھر جڑا جو ہے وہ انجام ہے کہ یہ جو دو کوالٹیز ہے، ریسیپٹیو ہونا اور انکار کرنے والی کوالٹی، اسی کے مطابق جو ہے کل آخرت میں بہت ہی ایک ویوڈ اور لائیولی امیجری جو ہے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کو کہ ریوارڈ دیا جائے گا اور وہ لوگ جن کو کہ پنشمنٹ کیا جائے گا، صاف رکھا گیا ہے۔ اور بہت بہترین الفاظ میں جو ہے قرآن مجید نے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ جن کو ریوارڈ ملے گا ان کو مستبشرہ کہا، مسترا کہا، اور جن کو جو ہے ریجیکشن ملے گا، جو ہے اپنے آپ میں جو ہے کانٹرڈکٹ کرتے تھے، کانٹراسٹنگ ان کا میسج تھا، ان کا رویہ جو ہے بالکل مخالفانہ رویہ تھا، تو ان کے ہیومیلیشن کو بھی قرآن مجید نے لایا، اور قرآن مجید نے کہا ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ غبرہ ہوگا، ان کا جو ہے قطرہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن مجید رکھتا ہے، ایک کلیئرٹی سے اس امیجری کو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو آئیے